السلام دوستوں، ایک ہائی کورٹ پٹیشن میں ایک ججمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ ایکچولی ایک سوال ہے، اس سوال کے آنسر میں اس کا جو پورا یہ ججمنٹ ہے، اس کا جو لب لباب ہے وہ ڈسکس ہوگا، تو اس سے ہوپ فلی انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کافی۔ اب یہ ہوا یہ کہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی ریکروٹمنٹ پالیسی، یعنی پالیسی بائی دی گورنمنٹ فار اپوائنٹمنٹ دی پوسٹ ان دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس پالیسی کو چیلنج کیا۔ اب واٹ واز دا پالیسی؟ پالیسی یہ تھی کہ اس سال یعنی جب یہ پٹیشن فائل ہوئی، گورنمنٹ نے ایک نیو پالیسی اپنائی جس میں ایک نیو ریکوائرمنٹ آئی کہ اس سے پہلے یعنی پچھلے سال تک جو سیم پوسٹ کی اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ فار دا ڈگری تھی وہ بیچلرز ڈگری تھا، بی اے آرٹس میں بیچلرز ڈگری، مگر اس کو پھر گورنمنٹ نے پالیسی میں چینجنگ لاتے ہوئے بی اے کی ڈگری کی جگہ پہ ریکوائرمنٹ رکھی کہ اس پوسٹ کے لیے بی ایس 14 گریڈ کی پوسٹ تھی، جس کے لیے ماسٹرز ڈگری ان فائن آرٹس کی ریکوائرمنٹ تھی۔ تو پٹیشنر واز بیچلرز ڈگری ہولڈر، اس نے پھر اس پالیسی چینج کو چیلنج کیا پٹیشن میں کہ یہ جو چینج آف پالیسی فرام بیچلرز ڈگری ٹو دی ماسٹرز ڈگری ہے، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور مجھے آن دی بیسس آف بیچلرز ڈگری میری اپوائنٹمنٹ کو کنسیڈر کیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پٹیشن آئی، اس کے ایک پروسیجر ہے، ایز پر دا پروسیجر لا اس کا چلا، اور جو فائنل ججمنٹ آئی اس میں یہی ہے کہ پٹیشنر کی اس پلی کو ڈسمس کر دیا گیا، بیکاز گورنمنٹ از فلی اتھورائز ٹو سرٹن ریکوائرمنٹس فار اسپیسیفک پوسٹ کے اپوائنٹمنٹ کے لیے اگر وہ کوئی ریکوائرمنٹس چینج کرتے ہیں پالیسی چینجنگ میں۔ اس پٹیشن کے اندر یہ ایک امپورٹنٹ آبزرویشن تھی کہ صرف اسپیسیفکلی اس پٹیشنر کے لیے یہ کوئی رول چینج نہیں ہوا ہے، دس از اے گورنمنٹ پالیسی فار پبلک ایٹ لارج، کہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی اگینسٹ دس پوسٹ ان دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہوگی ماسٹرز ڈگری کی انسٹیڈ آف بیچلرز ڈگری۔ تو اس میں پٹیشنر کا ایسا کوئی گریوانس نہیں ہے کہ پٹیشنر کی اس بات کو ویٹیج دیا جائے، کنسیڈر کیا جائے کہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی چینج کی ہے فرام بیچلر ڈگری ٹو ماسٹر ڈگری، تو اسے پٹیشنر کس طرح سے افیکٹ ہوا ہے۔ وہ ایک پالیسی، ایک گورنمنٹ پالیسی ہے جو کہ سب پہ لاگو ہوتی ہے، اور پٹیشنر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسی کو چیلنج کرے جسٹ بیکاز کہ وہ ماسٹرس نہیں کیا اس نے، اور وہ بیچلرز ڈگری ہولڈر، وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی بیچلرز ڈگری ہولڈر کے بیسس وہ اس جاب کے لیے کنسیڈر ہو اس کی اپوائنٹمنٹ۔ تو آن سچ ٹرمز دی سیڈ پٹیشن واز ڈسمسڈ۔ اب یہ ایک کوشچن آیا تھا ایک ممبرز کی طرف سے، اس کے اوپر ہی یہ بات میں نے کی، اس لیے نیکسٹ یہ بھی ایک پٹیشن ہی ہے، اس کا میں جو ہیڈ نوٹ ہے ججمنٹ کا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کو ایکسپلینیشن کی جائے گی۔ دی بیسک گریوانس آف the petitioner was that he passed the however when the Mermin test was taken in the presence of the interview committee he did not pass the said test. The petitioner was aggrieved by the decision of the interview committee requiring remeasuring. Ruling: the interview committee could call for remeasurement if on seeing the candidate it was of the opinion that the candidate did not seem to fulfill the measurement requirement. 17 other candidates were also remeasured and many of them did not meet the criteria, though they were declared successful. Hence, no case of discrimination or malice on the part of the interview committee was made out. Petition hence is dismissed. اب یہ تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یہ کیس تھا کہ اس میں جو فزیکل فٹنس کے لیے میئرمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ایک وہ اس کا کینڈیڈیٹ کا ہوا، جب وہ ٹیسٹ ہوئے تو سارے اس کے پاس ہو گئے ٹیسٹ، یعنی وہ سارے ٹیسٹ پاس کر کے انٹرویو کمیٹی کے پاس جو فائنل اپوائنٹمنٹ کے لیے آتی ہے لسٹ،
یعنی وہ انٹرویو کمیٹی کے اپروول کے بعد ایک فائنل میرٹ لسٹ بنتی ہے. اس کمیٹی نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ ان کا دوبارہ یہ ٹیسٹ لیے جائیں بیکاز یہ فٹ اینڈ فزیکلی فٹ نہیں لگتے فار دی اپوائنٹمنٹ ان دی پولیس ڈپارٹمنٹ. اب ظاہر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس میں فزیکل فٹنس کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ پہلے وہ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ اور یہ میجرمنٹ ٹیسٹ پاس کر کے آ گیا تھا, لیکن جب انٹرویو کمیٹی کے سامنے وہ کینڈیڈیٹ آیا تو کمیٹی کے ممبرس کا یہ خیال تھا کہ یہ تو فزیکلی ان کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کہ ہی از ناٹ فٹ فار دی اپوائنٹمنٹ, تو یہ کیسے انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ان کا دوبارہ میجرمنٹ ٹیسٹ کیا جائے, ان کے میجرمنٹس دوبارہ لیے جائیں. اس کو آگے اس نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. ہائی کورٹ نے اس میں یہی پٹیشن ڈسمس اس بیسس پہ کر دی کہ اگر ان کا دوبارہ سے میجرمنٹ ٹیسٹ کے لیے انٹرویو کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہے تو اس کو کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ فزیکلی فٹ ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہی از کوالیفائڈ انف, فزیکلی از کوالیفائڈ انف, تو یہ دوبارہ ٹیسٹ پاس کر کے آ جائیں گے. لیکن اب ظاہر انٹرویو کمیٹی کی اس فیصلے کو ہم کیسے ڈسمس کر دیں یا اس میں انٹرفیئر کریں کہ جس میں اتنا کلیئرلی ہے کہ ان کو دیکھ کے ایک فیلنگ ایسی آتی ہے, ان کی اوپینین یہ تھی کہ ہی از ناٹ فزیکلی فٹ. ان ادر ورڈس ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے جو پہلے ٹیسٹ پاس کیا ہے وہ ظاہر ہے کسی سفارش سورس کے تھرو وہ پاس کر کے آئے ہیں, تو آن سچ بیسس ان کا یہ پٹیشن ڈسمس کر دی گئی. ساتھ میں یہ بھی اس میں امپورٹنٹ چیز تھی کہ صرف پٹیشنر کا ری میجرمنٹ کا ٹیسٹ نہیں ہوا تھا آرڈر, بلکہ اس کے علاوہ 17 اور کینڈیڈیٹس, یعنی دیر ور 17 مور کینڈیڈیٹ جن کے لیے سیم آرڈر ہوا تھا. تو ظاہر انٹرویو کمیٹی اگر اپنا کام کر رہی ہے پراپر طریقے سے, وہ انہوں نے دوبارہ ایک ٹیسٹ جو آلریڈی ہو چکا ہے اس کو دوبارہ ان کا کرانے کا, یعنی مور دین 100 کینڈیڈیٹس ہے, اس میں اگر 17 کینڈیڈیٹس کا دوبارہ ریکمینڈ ہوا ہے تو ان کو ان کے فزیکل اپیئرنس سے ایسا لگا کہ یہ فٹ نہیں ہے اور یہ ان کا ٹیسٹ غلط طریقے سے پاس کر کے آئے ہیں, تو اس کی بیسس پہ یہ پٹیشن واز ڈسمسڈ. اب نیکسٹ جو کوشچن ہے اس کے حوالے سے کیس ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, یعنی اسلام آباد کے اندر جتنے بھی پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک ایکٹ ہے 2013 میں پاس ہوا تھا جس کا نام ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2013. اس کے حوالے سے اس کا ججمنٹ کا جو مین ہیڈ نوٹ ہے اس کو پڑھنے کے بعد میں اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا. Petitioners were private educational institutions. Petitioners had challenged illegalities of Rules 2016 on various grounds, including same being in violation of the Act 2013 and Constitution of Pakistan and being unreasonable. Authority could not lay down across the board structure of all institutions by providing fee structure. Blanket prescriptions of the fee could not be made by authority. Rules 36 and 37 were unreasonable and ultra-virus were struck down by High Court. اب اس کا سمپل ورڈ یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں اسلام آباد میں ان کے حوالے سے ایک یہ ایکٹ ہے 2013 کا. اس ایکٹ کے بعد پھر کچھ رولز بنائے گئے تھے جس کے رول 36 اور 37 ہیں, جن میں یعنی ان تعلیمی اداروں کے فی اسٹرکچر کو انہوں نے طے کیا ہوا ہے, مینشن کیا ہوا ہے. اور یہ رولز 36 اور 37 کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا کہ ایکٹ کے اندر فی اسٹرکچر کو لے ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا, لکھا نہیں جا سکتا. ہاں ایک گائیڈ لائن ضرور دی جا سکتی ہیں کہ فی کتنی ہونی چاہیے یا کس لمٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیبل بنا کے پیش کر دیں کہ بس فی کا اسٹرکچر یہ ہوگا اور اسی کے مطابق ادارے فیس لیں گے. اور ہائی کورٹ نے بھی اس چیز کو مانا اور یہ پٹیشن الاؤ ہوئی. اور یعنی پٹیشن الاؤ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو رول 36 اینڈ 37 ہیں
Educational Institutions Registration and Fee Determination Rules 2016 ان کے رول 36 اور رول 37 کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا. LDA لاء ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے ایک نیکسٹ کیس ہے. The LDA would not allow land which was in dispute with encroachers. Since the LDA was unable to deliver possession of the land that it had allotted to the petitioners, it was obliged to hand over alternate plots of the same value or else compensate them with the current market value. Respondents 1 to 6 were directed to provide alternate plots to the petitioner of the same value or to compensate them at the current market value of the plots. اس کیس کو سمپلی سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پٹیشنر کو ایک پلاٹ الاٹ کیا تھا. اس پلاٹ کی الاٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی. اس الاٹڈ پلاٹ کی پوزیشن نہیں دی گئی تھی کیونکہ وہ پلاٹ آلریڈی لینڈ گریبرس نے انکروچ کیا ہوا تھا, اس پہ ڈسپیوٹ آلریڈی چل رہا تھا. تو ظاہر ہے پٹیشنر جو الاٹی تھے LDA کے, انہوں نے پلاٹ ان کو الاٹ ہوا, انہوں نے اس کا چالان وغیرہ بھر دیا, مگر کیونکہ پوزیشن نہیں ملا تو انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن فائل کی فار پوزیشن. وہاں پہ LDA آفیشل سے یہ کہا کہ ان کو ہم یہ والا پلاٹ دے رہے ہیں جس پہ آلریڈی ڈسپیوٹ چل رہا تھا. پٹیشن نے یہی بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ دیر از آلریڈی اے ڈسپیوٹ گوئنگ آن بٹوین LDA اینڈ سم انکروچرس, جو انکروچر ان دی آئی آف دی LDA تھے. بہرحال جو بھی ان کا ڈسپیوٹ تھا وہ کا ان لوگوں کے ساتھ پلاٹ تھا. تو ایسا پلاٹ یہ پٹیشنر کو یہ کیسے الاٹ کر سکتے ہیں؟ تو ہائی کورٹ نے LDA کو یہی آرڈر ڈائریکشن دی کہ پٹیشنر کو ایک انکروچمنٹ فری ایک پیسفل پوزیشن دیں, یعنی جو الاٹمنٹ ہوئی ہے اس الاٹمنٹ کی بیسس پہ ان کو پوزیشن آف پیسفل پوزیشن آف اے ویکنٹ پلاٹ دیں جو کہ LDA کی پراپرٹی ہو اور جس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو. کیونکہ پٹیشن جب کاسٹ آف دا لینڈ پے کی ہے اس پر پالیسی آف دی LDA, تو پٹیشن کا یہ حق ہے کہ اس کو پھر پراپرلی زمین کی جو پوزیشن ہے پلاٹ کی وہ ملے. اس کو کسی ایسے پلاٹ کی پوزیشن دینے کا کوئی مقصد نہیں بنتا کہ جہاں پہ آلریڈی ڈسپیوٹ پینڈنگ ہے, اس ایک ڈسپیوٹڈ پلاٹ کی اگر وہ لیں گے پوزیشن تو ان کا فائدہ کیا کہ ان کو الاٹ پلاٹ کروایا, پھر اس کی کاسٹ پے کی. تو ہائی کورٹ کا یہی تھا کہ ان کو آپ آلٹرنیٹ پلاٹ دے دیں. جو پلاٹ ان کے الاٹمنٹ آرڈر میں مینشنڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ کوئی آلریڈی انکروچڈ ہے, تو اس کو چھوڑتے ہوئے ان کو ایک آلٹرنیٹ پلاٹ دیا جائے.